الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الصلاۃ الله. والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلى الله تعالى عليه وعلى آله. پچھلے اسباق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قیاس صحیح ہونے کے لیے جو 5 شرائط ہیں، ان 5 شرائط اگر وہ پائی جائیں گی تو قیاس صحیح ہوگا، لہذا اگر شرطیں فوت ہوں گی تو پھر قیاس صحیح نہیں ہوگا۔ اس میں سے 5ویں جو شرط بیان کی گئی تھی کہ فرع میں منصوص علیہ نہ ہو، فرع میں نص وارد نہ، اگر فرع میں جو جس کی طرف ہم حکم کو منتقل کر رہے ہیں اس کے اندر اگر نص موجود ہے تو پھر جو ہے یہاں پر قیاس نہیں کریں گے۔ اس کے اندر پیچھے کل بیان کیا گیا تھا کہ محصر انسان جس کو حج کے لیے گیا اور حج کو جانے کے وقت اسے روک دیا گیا، کسی عرض عارض کی بنیاد پر انسان کو روک دیا گیا، اور وہ چاہے وہ سواری کا مفقود ہو جانا، نفقہ ختم ہو جانا، یا کسی جانور کا ہلاک ہو جانا، یا بیماری ہو جانا، تو ایسی صورت میں اسے حکم دیا گیا تھا کہ فَإِنْ حُصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اگر مؤثر ہو جاؤ تو تمہیں جو جانور میسر ہو اس کو ہدی کا پیش کر دو، اور اپنے سروں کو نہ چھلواؤ یہاں تک کہ جانور قربانی کا جو ہے منزل تک پہنچ جائے، یا تو آدمی جو ہے جانور بھیج دے، یا پھر اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ کسی دوسرے کو بھیج دے وہاں پر، وہ اس کی طرف سے اس جانور کو وہاں پر ذبح کر دے۔ اب وہ ذبح کر دے گا تو یہ جو محصر تھا یہ آدمی اب محلل ہو سکتا ہے، احرام کھول سکتا ہے۔ اب اس کے حکام وہ اسی طرح سے ہو گئے جس طرح سے کوئی انسان غیر محصر ہو، غیر محصر پر وہ ساری چیزیں جو جنایات جس کی وجہ سے دم وغیرہ لازم ہوتا، وہی چیزیں اس پر بھی کیا ہو جائیں گی، حرام ہوں گی۔ لہذا اگر وہ کچھ ارتکاب کرتا تو اس پر دم لازم ہوتا، ایسے احرام کھولنے سے پہلے اس پر بھی یہ چیزیں حرام رہیں گی۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہوئی، نص وارد ہوئی تھی، اور یہاں کہا گیا تھا کہ انسان کے لیے کیا ہے، وہ عمرہ کو نہ جا سکے تو وہ کیا کرے، اپنا جانور بھیج دے۔ اب جو ہے امام شافعی نے فرمایا متمتع وہ انسان جس نے میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا، اور وہ شخص جب وہاں پر پہنچے تو اس سے حکم یہ دیا گیا کہ وہ جانور کو ذبح کرے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، تو جو تم میں سے حج تمتع کرے اور جس کو قربانی کا جانور میسر ہو تو جانور قربانی کا پیش کرے، اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو کیا کرے، روزے رکھے، 3 روزے رکھے پہلے، وسبعۃ اذا رجعتم، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ۔ تو یہ کہا گیا 3 روزے جو ہے اس ٹائم رکھے، 7، 8، 9 کو روزہ رکھے، اور پھر باقی 7 روزے اپنے گھر آ کر کے رکھے۔ اب یہاں پر جو ہے فرمایا گیا اگر وہ روزے نہ رکھ سکا تو ایسی صورت میں یہ کیا ہے، پھر قربانی کا حکم لوٹ کر کے آ جائے گا۔ قربانی کا جو حکم تھا وہ لوٹ کر آ جائے گا، کیونکہ ایک تو یہ کہ حدیث پاک کے اندر حضرت عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک شخص نے کہا کہ میں قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا اپنی قوم سے مانگ لے، اس نے کہا ان سے بھی استطاعت نہیں رکھتا ہوں، پھر آپ نے کسی شخص کو حکم دیا کہ ان کو قربانی کا جانور پیش کرو۔ تو یہاں جو ہے حکم جو ہے روزے کی طرف منتقل نہیں جائے گا۔ اب یہاں امام اعظم نے جو امام شافعی نے فرمایا تھا کہ جس طرح حج تمتع کے اندر جو ہے قربانی نہ کر سکے تو یہاں پر حکم دیا گیا کہ وہ روزے رکھ لے، ایسے ہی حج جو انسان محصر ہو جائے تو انسان کو حکم دیا جائے گا اگر وہ قربانی نہ کر سکے تو وہ روزے رکھ لے ان کی جگہ۔ جس طرح یہاں 10 روزے کا حکم دیا جا رہا ہے ایسی وہاں پر بھی کیا جائے گا، 10 روزے حکم دیا جائے گا۔ تو یہاں حج تمتع کو مقیس علیہ بنایا انہوں نے، اور اسے بنایا مقیس، اور اسے قیاس کر دیا حج تمتع پر، تو ہم کہیں گے یہاں قیاس کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر خود اس کے اندر نص موجود تھی، اس لیے یہاں پر یہ قیاس کر کے اسے روزے کا حکم نہیں دیا جائے گا بلکہ وہاں قربانی کرنا ہی ضروری ہوگی۔ پھر حج تمتع کے اندر کہا گیا کہ 7 روزے رکھ لے، 7 گھر آ کے رکھے اور 3 وہاں رکھ لے۔ اگر وہ روزے نہ رکھ سکا تو ایسی صورت میں اس کی قضا کر لے، بعد میں جو ہے حج گزرنے کے بعد
کیونکہ یہاں موقت بالوقت ہیں، وقت کے ساتھ مقید ہیں، تو روزے رمضان کے یہ مشابہ ہو گئے۔ رمضان کے روزے بھی ایک رمضان کے روزے کے وقت کے ساتھ مقید ہوتے ہیں، اگر کوئی وہ نہ رکھ سکے تو اسے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے۔ اب امام شافعی کہتے ہیں کہ حج تمتع والا انسان اگر کوئی قربانی نہ کر سکے تو اسے روزے کا حکم دیا جائے، اور روزے نہ رکھ سکے تو باقی دنوں میں اس کی قضا کر لے، جیسے کہ رمضان کے روزوں کی قضا کی جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں رمضان کے روزوں پر آپ کا اس کو قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، نص موجود ہے کہ یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ روزے رکھے، اگر روزے نہ رکھ سکے تو پھر اس قربانی کا حکم لوٹائے گا، جیسا کہ حضرت عمر کی حدیث سے سمجھ میں آیا۔ تو یہاں پر آپ قیاس نہیں کر سکتے ایک دوسرے کے اوپر۔ اب یہاں پر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہو گئیں، اب یہاں پر آپ قیاس شرعی کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہاں یہ ایک چیز یہاں پر کہی گئی تھی کہ ہدی کا جو لفظ اونٹ، گائے، بکری وغیرہ سب پر بولا جاتا ہے، اور مقام ذبح ہمارے نزدیک حرم مکہ ہوگی، اور امام شافعی کے نزدیک وہ جگہ کہلائے گی جہاں اس کو روک دیا گیا ہو۔ صحیح ہے نہیں؟ حاجی کا محصر ہونا یہ کب پایا جائے گا؟ وقوف عرفہ سے پہلے سے ہو سکتا ہے، اس کے بعد نہیں محصر مانا جائے گا اسے۔ اچھا، اب یہاں پر قیاس شرعی کے بارے میں آگے چلے بحث ہے۔ قیاس شرعی کیا ہوتا ہے؟ قیاس شرعی کے لیے ضروری کیا کیا چیزیں ہیں؟ فرماتے ہیں سب سے پہلے قیاس شرعی کی تعریف پڑھ لیں۔ قیاس شرعی کسے کہتے ہیں؟ قیاس شرعی غیر منصوص علیہ میں، جس میں نص وارد نہ ہوئی ہو، جس میں نص نہ ہو اسے کہیں گے غیر منصوص علیہ۔ قیاس شرعی غیر منصوص علیہ میں حکم کا ثابت ہونا ہے، حکم کا ثابت ہونا اس وصف کی بنا پر جو وصف منصوص علیہ میں حکم کی علت ہے، جو وصف منصوص علیہ میں حکم کی علت ہے، جس علت کی بنیاد پر ہم منصوص علیہ جس میں نص وارد ہوئی ہے اور اس میں حکم کو ثابت کر رہے ہیں، اسی وصف اور اسی حکم کی علت کی بنیاد پر ہم کس میں کریں گے؟ غیر منصوص علیہ میں اسی حکم کو ثابت کریں گے، کیونکہ علت دونوں جگہ ایک ہی پائی جا رہی ہے۔ علت دونوں جگہ ایک ہی پائی جائے گی تو اس علت کی بنیاد پر ہم وہاں پر بھی وہی حکم ثابت کریں گے جو کیا تھا، منصوص علیہ میں علت کی بنیاد پر ثابت کیا گیا تھا۔ مثال کے ذریعے سمجھایا جائے گا۔ قیاس، اب حکم کی علت کے بارے میں اختلاف ہے، حکم کی علت کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قیاس کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے، قیاس کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے، اور یہی اصل اور فرع میں کیا ہوتی ہے؟ مشترک ہوا کرتی ہے، اور یہی اسی وجہ سے حکم اصل سے متعدی ہو کر کے فرع میں ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اور نص سے صرف کیا ہوتی ہے؟ ایک مشائخ جو ہیں، مشائخ جو ہیں سے سمرقند وغیرہ والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نص سے صرف علت ثابت ہوتی ہے، نص سے صرف علت ثابت ہوتی ہے، حکم ثابت نہیں ہوتا ہے۔ نص وارد ہوگی، نص سے صرف علت ثابت ہوگی، حکم نہیں لگا سکتے آپ کسی پر، بلکہ کیا کریں گے؟ مشائخ سمرقند اور امام شافعی اور مصنف بھی اسی کے قائل ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ نص سے صرف علت ثابت ہوتی ہے اور حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اور مشائخ عراق کیا کہتے ہیں؟ منصوص علیہ میں حکم کا ثبوت نص کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اختلاف علت میں اور اس میں ہے، نص میں ہے کہ نص سے حکم ثابت کریں گے یا علت سے ثابت کریں گے۔ تو پہلے والے کہتے ہیں کہ نص سے صرف علت ثابت ہوتی ہے اور حکم ثابت نہیں ہوتا، حکم کا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ علت سے ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ منصوص علیہ میں حکم کا ثبوت نص سے ہوتا ہے، نہ کہ علت سے ہوتا ہے، بلکہ علت تو صرف حکم کو نص سے فرع کی طرف منتقل کرتی ہے۔ لیکن اصل جو ہے مصنف والے جو قول بیان کیا کہ نص سے صرف علت ثابت ہوتی ہے اور حکم جو ہے وہ علت سے ثابت ہوا کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے، اچھا یہ بھی ایک چیز کو اس کا بھی خیال رکھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کی علتیں بہت زیادہ ہوں، حکم کا ثبوت جو ہوتا ہے علت کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا منصوص علیہ کے کسی بھی وصف کو علت نہیں بنا سکتے، منصوص علیہ کے کسی بھی وصف کو ہم علت نہیں بنا سکتے، بلکہ اپنے وصف کو اسی علت کو معتبر مانا جائے گا جو قرآن و حدیث یا اجماع یا مجتہد کے جو ہے اجتہاد سے ثابت ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر شراب ہے، شراب حرام ہے، اس شراب کے اندر بہت سارے اوصاف پائے جاتے ہیں، مثلا اس شراب کا جو ہے سیال ہونا، اس شراب کا جو ہے شیریں ہونا، اس شراب کا جو ہے سرخ ہونا، اس شراب کا جو ہے نشہ آور ہونا، ان سارے وصف پائے گئے شراب کے، لیکن ان سارے وصفوں میں ہر ایک کو ہم علت نہیں بنا سکتے، بلکہ علت اسی کو بنائیں گے جس کا نشہ آور ہونا ہے،
نشہ آور ہونے کو علت بنائیں گے، اس لیے اس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے، اس لیے یہ علت جہاں پائی جائے گی وہ حرام قرار دیا جائے گا۔ ورنہ اگر اس کو لازم کریں تو شربت بھی پھر حرام ہو جائے۔ شربت بھی شیریں ہوتا ہے، شربت بھی کیا ہو جاتا ہے؟ شیریں ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ مسکر نہیں ہوتا، نشے والا نہیں ہوتا۔ ترجمہ دیکھیں تھوڑا سا۔ القیاس الشرعی لغتاً هو التقدیر، قیاس شرعی لغت کے اعتبار سے هو التقدیر، وہ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ القیاس الشرعی ہوا ترتب الحکم فی غیر المنصوص علیہ علی معنی ہوا علت لذالک الحکم فی المنصوص علیہ۔ قیاس شرعی کسے کہتے ہیں؟ قیاس شرعی وہ حکم کا مرتب کرنا ہے، قیاس شرعی وہ حکم کا مرتب کرنا ہے غیر منصوص علیہ میں۔ قیاس شرعی کسے کہتے ہیں؟ وہ حکم کا مرتب کرنا ہے غیر منصوص علیہ میں، غیر منصوص علیہ میں حکم کا مرتب کرنا ہے علی معنی، ایسے معنی کی وجہ سے، ہوا علتا لذالک الحکم، جو معنی کیا ہے اس حکم کی علت ہے منصوص علیہ میں۔ کیا کرنا ہے؟ قیاس شرعی حکم کو مرتب کرنا ہے، حکم کو ترتیب دینا ہے، حکم کو ثابت کرنا ہے، کس میں؟ غیر منصوص علیہ۔ غیر منصوص علیہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس میں نص وارد نہ ہوئی۔ غیر منصوص علیہ میں نص کو، حکم کو ثابت کرنا علی معنی، ایسے معنی کی وجہ سے، ہوا علتاً، جو معنی کیا ہے اس حکم کی علت ہو کس میں؟ منصوص علیہ میں۔ ثم انما يعرف کون المعنی معنی علتاً بالکتاب وبالسنت وبالاجماع وبالاجتہاد، پھر جو ہے اس معنی کا علت ہونا، یہ کیسے پہچانیں گے یہ اس معنی کا علت ہونا؟ بتایا گیا نا بہت ساری علتیں پائی جاتی ہیں، لیکن علت میں کون سی علت معتبر ہے؟ جس علت کا، جس معنی کا علت ہونا پہچانا جاتا ہو، کس سے؟ کتاب اللہ سے یا سنت رسول اور اجماع اور اجتہاد سے پہچانا جاتا ہو، اسی علت کو ہم کیا مانیں گے؟ معتبر مانیں گے، اور اسی علت کو ہم کیا کریں گے؟ ثابت مانیں گے، اور اسی علت کی وجہ سے حکم کو منصوص علیہ سے فراہمی کیا کریں گے؟ منتقل کریں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس معنی کا علت ہونا یہ پہچانا جائے گا کس سے؟ کتاب اللہ سے، سنت رسول سے اور اجماع سے اور اجتہاد سے۔ پھر اس معنی کا علت ہونا یہ پہچانا جائے گا کتاب اللہ سے، سنت رسول سے، اجماع اور اجتہاد سے، وبالاستنباط، اور استنباط سے، مسائل کو استنباط کرنے والے مجتہدین کے اعتبار سے۔ اب فمثال العلت المعلومۃ بالکتاب، اس علت کی مثال جو کتاب اللہ سے معلوم ہوتی ہے، یہاں ترتیب وار بیان کریں گے۔ اس علت کی مثال جو کتاب اللہ سے معلوم ہوتی ہے، یہاں مثال پیش کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء ثلاث عورات لکم۔ یہاں پر بیان فرمایا گیا اے ایمان والو، چاہیے کہ تمہارے جو غلام ہیں، جو بانیہ وغیرہ تمہارے جو غلام ہیں، اور وہ جو تمہارے جن کے تم مالک ہو، چاہیے وہ تم سے اجازت طلب کریں، اور وہ جو بچے جو تمہارے غلام ہیں، وہ جو بالغ ہونے کو نہیں پہنچے ہیں، وہ بھی تم سے اجازت کریں 3 مرتبہ۔ 3 وقت ایسے ہیں جن میں آپ اجازت طلب کریں گھر میں اندر آنے کی۔ گھر میں جو ہے آپ انسان جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، تو وہاں ہر کسی انسان کو ہر وقت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں 3 وقت یہ دیے گئے، ایک تو فجر کی نماز سے پہلے کا وقت۔ یہاں پر اگر کوئی گھر میں آنا چاہتا ہے، گھروں میں جو ان کے گھر میں رہنے والے ہیں، جو غلام ہیں اور جو گھر میں رہتے ہیں عام طور پر، ان کے لیے حکم دیا گیا کہ ایک تو فجر کی نماز سے پہلے اگر اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ فجر کی نماز سے پہلے اگر آئے تو اجازت لے کر جائے۔ اور دوسرا، جب دوپہر میں تم اپنے کپڑے اتارتے ہو، یہاں پر انسان کپڑے اتار کے اس ٹائم آرام کرنے کے لیے جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اپنے خلوت میں جو ہے کس موقع پر ہو، کس حالت میں ہو، تو یہاں پر ڈائریکٹ جو ہے غلاموں کو ڈائریکٹ جو ہے ایک دم گھر والوں کو جو ہے گھسنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اجازت طلب کریں۔ تیسرا جو ہے وَمِن صلاۃ العشاء، تیسرا جو ہے عشاء کی نماز کے بعد اگر گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں یہ لوگ جو گھر والے، تو ان کے لیے حکم دیا گیا کہ کمرے میں ایک دم داخل نہ ہو بلکہ اجازت طلب کریں۔ تو یہ 3 اوقات بیان کیے گئے، کیا ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کو آرام کرنے سے کے وقت میں، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ حکم دیا گیا کہ
ان لوگوں کے کیا کرنا چاہیے؟ اجازت طلب کرنا چاہیے۔ اب جو ہے ان تین اوقات میں ان تین اوقات کے علاوہ میں آنے جانے میں ان کا کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے قرآن پاک میں لیس علیکم ولا علیہم جناح، تم پر اور ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بارے میں طوافون علیکم بعضکم بعض، وہ تم پر بعض چکر لگانے والے ہیں، ان کے علاوہ اوقات میں وہ آئیں تمہارے پاس، نہ تو تم پر کوئی گناہ ہوگا نہ ان پر ہوگا، کیونکہ وہ تم پر بار بار آنے والے ہیں۔ گھر میں رہنے والے فرد ہیں، وہ کتنی بار اجازت طلب کریں گے؟ اب یہ تین اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ عام طور پر ان میں جو ہے انسان جو ہے وہ تنہائی اختیار کرتا ہے، ہو سکتا ہے کس وہ حالت میں ہو، تو یہاں اجازت دی گئی کہ یہاں پر اجازت لیں۔ ان تین اوقات کے علاوہ میں جو ہے اس کو اجازت طلب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ یہاں پر علت کیا بیان کی گئی؟ کثرت طواف۔ کیا ہے یہ؟ کثرت طواف، بار بار چکر لگانے والے ہیں، یہ گھروں میں آنے والے ہیں۔ اب اگر یہ بار بار ہر ٹائم اجازت طلب کرتے رہیں گھر والے لوگ کمرے میں آنے کے لیے، کیا میں آ سکتا ہوں اندر، تو پھر یہ پریشانیوں میں مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کتنی بار اجازت طلب کریں گے اس کے لیے؟ تو اس کثرت طواف کی وجہ سے یہ حرج لازم آتا، اس اجازت کو کیا کر دیا گیا؟ ساقط کر دیا گیا۔ استیزان کو یہاں کر دیا گیا، ساقط کر دیا گیا کہ گھر میں رہنے والے افراد جو ہیں وہ تین اوقات میں تو اجازت طلب کریں، ان تین کے علاوہ اوقات میں جو ہے اجازت نہ طلب کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر مقیس علیہ کیا ہوا؟ غلام اور باندیاں، غلام اور باندیاں۔ اب یہاں پر یہ ہے منصوص علیہ، یہ نص وارد ہوئی، صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں منصوص علیہ جو ہے مقیس علیہ ہے، اور علت کیا ہے؟ کثرت طواف۔ کیا ہے ان کا؟ اور سقوط کیا ہے؟ استیزان۔ کیا ہے؟ استیزان فی الاجازت، اجازت کے طلب کرنے کو ساقط کرنا، یہ کیا ہے؟ ساقط کر دیا گیا۔ صحیح ہے نہیں؟ بار بار اجازت طلب کرنے کو۔ مقیس علیہ میں حکم کیا ہوا؟ سقوط فی الاجازت، استیزان کو ساقط کر دیا گیا۔ اب یہی کیا ہے؟ اس پر جو ہے قیاس کیا گیا دوسرے مسئلے کو، کہہ رہے ہیں کہ بلی والا مسئلے کو قیاس کیا گیا اس والے مسئلے پر۔ بلی گھروں میں آ جائے، کھا پی لے، تو اس کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے، صرف مکروہ قرار دیا گیا۔ اس مسئلے پر قیاس کیا گیا کیونکہ کثرت طواف وہاں موجود ہے، کثرت طواف وہاں موجود ہے، وہ بھی بار بار گھروں میں چکر لگا رہی ہے۔ اب اگر اس کے جھوٹے کو وہ نجس قرار دے دیا جائے گا تو لوگ جو ہے مشقت میں پڑ جائیں گے، کیونکہ علت یہاں پر بھی یہی پائی جا رہی تھی کہ یہاں پر بھی بار بار چکر لگائے جا رہے تھے۔ دونوں کے اندر علت ایک ہی چیز پائی گئی، کثرت طواف۔ کثرت طواف کی علت پائی جانے کی وجہ سے منصوص علیہ میں جو حکم ثابت تھا وہی غیر منصوص علیہ میں ثابت کیا گیا، الحرۃ لیست بنجس۔ ہرہ جو ہے بلی کا جھوٹا کیا ہے؟ ناپاک نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ فمثال العلت المعلومہ، اس علت کی مثال جو معلوم ہو گئی ہو کتاب اللہ سے، کثرت طواف ہے۔ کیا ہے؟ فإنها جعلت علة لسقوط الحرج في الاستئذان، اس علت کو جو ہے کیا بنایا گیا؟ اس کثرت طواف کو علت بنایا گیا، کس میں؟ اس اجازت طلب کرنے میں، حرج کو ساقط کرنے میں، اجازت طلب کرنے میں حرج کو ساقط کرنے کے لیے کثرت طواف کو علت قرار دیا گیا۔ فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کے اندر، لیس علیکم ولا علیہم جناح، تم پر اور نہ ان پر جو تمہارے بچے ہیں اور تمہارے جو باندیاں وغیرہ ہیں ان پر کوئی حرج نہیں اس بارے میں۔ کیوں؟ اس کے بعد، کس کے بعد؟ ان تین اوقات کے بعد، طوافون علیکم بعضکم بعض، وہ تم پر کیا ہے؟ بار بار کیا ہے؟ ایک دوسرے پر چکر لگانے والے ہیں۔ اب یہاں پر بیان فرمایا، ثم اسقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساقط کر دیا، حرج نجاست سور الحرتی بحکم حاضر التی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساقط کر دیا بلی کے جھونڈے کی نجاست کے حرج کو۔ کیا کر دیا؟ ہاں، بلی کے جھوٹے کی نجاست کو ساقط کر دیا، کہ حرج کو ساقط کر دیا، بحکم حاضر التی، اس حکم کیا ہے؟ اس علت کے، اس علت کیا پائی گئی؟ کثرت طواف۔ فقال علیہ السلام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحرۃ لیست بنجسۃ، ہرہ جو ہے بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، فإنها من الطوافین علیکم والطوافات، کیونکہ وہ بھی تم میں سے کیا ہے؟
طوافین یعنی غلاموں کی طرح چکر لگانے والے، والطوافات اور باندیوں وغیرہ کے چکر لگانے والوں کی طرح ہیں، کہ انہی میں سے ہے۔ پھر وہاں پر جو ثابت کر دیا گیا اجازت کو، بار بار اجازت طلب کرنے کو ثابت کر دیا گیا، صرف 3 اوقات کے علاوہ میں کیوں؟ استئذان اجازت طلب کرنے میں حرج لازم آ رہا تھا، ایسے یہاں پر کیا کر دیا گیا؟ ثابت کر دیا گیا۔ فقال اصحابنا، تو اسی بنیاد پر ہمارے اصحاب نے جو ہے، فقاس اصحابنا، اسی بنیاد پر ہمارے اصحاب نے قیاس کیا، جمیع ما یسکنو فی البیوت کالفارۃ والحیۃ علی الحرہ بعلۃ الطواف، اسی بنیاد پر ہمارے تمام اصحاب نے قیاس کر لیا ان تمام جانوروں کو جو گھر میں رہتے ہیں، جیسے کہ چوہا، سانپ، بلی پر قیاس کر لیا بعلۃ الطواف، علت طواف کی بنیاد پر ان کو بھی قیاس کر لیا، اور کہا یہ بھی اگر چوہا بھی منہ ڈال دے اس کا بھی جو ہے وہ نجس نہیں ہوگا، سانپ بھی منہ ڈال دے اس کا بھی نجس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی یہاں پر بھی کیا ہے؟ کثرت طواف ہے، یہ بار بار آ ہی جاتے ہیں گھروں کے اندر، کثرت طواف کی بنیاد پر ان کے۔ اب اگر کوئی کہے بلی جو ہے اتنی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی جو ہے انسان کے جو ہے سو بھی جاتی ہے، صحیح ہے نہیں؟ اب کتے کو کوئی نجس کا کہے، کتا بھی تو بار بار گھر میں چکر لگاتا ہے، تو کتے کا بھی جو ہے وہ جو ہے نجس نہ ہونا چاہیے، وہ بھی کثرت طواف کے تحت آ جانا چاہیے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ منصوص علیہ جو ہو وہ نص نہ ہو، اس کے اندر غیر منصوص علیہ میں نص وارد نہ ہو، اس کو قیاس کریں گے، جبکہ کتے کے نجس ہونے کے بارے میں نص موجود ہے، تو اس نص کی بنیاد پر کتے کو قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں یہ آیا کہ کتا اگر وہ کیا کرتے تمہارے گھروں میں آ جائے تو اس کو اگر کتا کیا منہ ڈال دیتا ہے تو اس کے دھونے کو حکم دیا گیا کہ 5 مرتبہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ تک دھونا جائے، تو اسی کو قیاس کر سکتے ہیں جس کے اندر نص وارد نہ ہوئی ہو، لہذا کتے کی بنا پہ جو ہے قیاس نہ کریں کہ کتا بھی گھروں میں آ رہا ہے لہذا اس کے بھی جو ہے نجس ہونے کو مکروہ قرار دینا چاہیے۔ یہ تو ایک مثال ہوئی، ایک مثال ہو۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کیا ہوا، مقیس علیہ کون بنا؟ مقیس علیہ غلام اور باندیاں بنے، اور یہاں پر مقیس کون بنا؟ بلی بنی، اور کیا ہے وہاں پر حکم کی علت کون ہے؟ کثرت طواف، اور حکم کیا ہوا؟ استئذان فی اجازت طلب کرنے میں حرج کو ساقط کرنا، اور ایسے یہاں پر یہ چیز ہو گئی کہ یہاں بلی ہے اور یہاں پر بھی کیا ہے، اس کے اندر بھی کثرت طواف موجود ہے، اور اس کی بھی جھوٹے کو نجاست کو ساقط کر دیا گیا کیونکہ اس میں بھی کیا حرج لازم آ رہا تھا۔ اب اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانیاں چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی کا ارادہ نہیں فرماتا ہے۔ یہ فرمایا گیا ان لوگوں کے بارے میں جو مریض ہو، بیمار ہو، سفر میں ہو، اس کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگ کیا کریں، ان کے بارے میں قرآن پاک میں آیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو چاہیے کہ کیا کرے، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کی جو ہے وہ تعداد پورے دوسرے دنوں میں کرے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے، یہاں پر ان سے کیوں یہاں پر ساخط کر دیا گیا، یہاں پر ان سے ساخط کر دیا گیا کیونکہ پریشانی مشقت تھی، یہاں پر سفر کے اندر پریشانی اور مشقت تھی، تو اس پریشانی اور مشقت کو یہاں پر کیا کر دیا گیا، ان سے ساخط کر دیا گیا، اور انہیں یسر پہنچایا گیا، آسانی پہنچائی گئی، آسانی پہنچائی گئی کہ آپ روزہ نہ رکھیں، ان کی تعداد پورے دوسرے دنوں میں کر لیں۔ اچھا یہ جو ہے یسر جو ہے، یہاں پر بعض صورتوں میں یسر ہو سکتا ہے سفر کے اندر، بعض صورتوں میں کھانے پینے سے رکنے میں بھی یسر ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیٹھا ہوا ہے تو چلو میرا روزہ بھی ہو جائے گا، دوسرے لوگ بھی بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں میں بھی بھوکا بیٹھا ہوا ہوں، میرا روزہ بھی ہو جائے گا، باقی دنوں میں میں بھوکا رہوں گا، دوسرے لوگ کھا پئیں گے تو اور بڑی مشقت ہوگی، تو انسان کے لیے یہ روزہ رکھنا اور آسان ہو سکتا ہے۔ اور یہ اعتبار سے دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے شریعت نے اس کو اجازت دی ہے تو یہاں کھا پی سکتا بھی ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو اب ایک اعتبار سے باقی دنوں میں رکھے گا تو اور مشقت لازم آئے گی، لیکن ابھی جو ہے اتنی مشقت لازم نہیں آ رہی کیونکہ دوسروں کو دیکھ رہا ہے کہ اسٹیشنوں پہ عام طور پر جو ہے سہولات ملتی نہیں ہیں، تو اس طرح روزہ رکھ لے گا، چلو روزہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ لیکن جو ہے نماز کے اندر سقوط ہی وہ ہے، اس کے اندر یسر ہے، نماز کے اندر جو ہے 4 رکعت 2 ہی پڑھنا ہے آپ کو، وہاں یسر یہاں ہی موجود ہی ہے۔ تو اب کہا گیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر،
اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر سختی نہیں چاہتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر بندے کے لیے دو چیزیں ہو گئیں، یا تو وظیفہ عبادت کو جو ہے وہ رمضان کے روزوں کو انہی وقت میں رکھ لے، یا یہ کر لے کہ ان کی جو ہے وہ تعداد کو دوسرے دن کی طرف ملتوی کر دے، دوسرے دنوں میں رکھ لیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں کہ یہاں پر بدنی مصلحت ہیں، بدنی مصلحت کی وجہ سے حکم دیا گیا کہ وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے۔ ہو سکتا ہے کہ سفر میں رکھے گا تو بیمار پڑ گیا، اس لیے شریعت نے اس پر آسانی چاہتے ہوئے کہا گیا کہ باقی دنوں میں رکھ لے، گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب کہتے ہیں کہ اگر اس شخص نے رمضان کے دنوں میں کسی دوسرے واجب کی نیت کر لی، پہلے سے اس کے اوپر قضا کا حکم لگے ہوئے تھے، مسائل پہلے سے نظر کر کے آ رہا تھا، نظر مان لی تھی پہلے سے اس نے، یا پہلے سے اس نے جو ہے قضا کے روزے تھے، اب اگر اس نے چاہا کہ میں جو ہے رمضان کے روزے نہ رکھ کر کے میں اس میں جو ہے کس کے رکھوں، قضا کے روزے رکھوں، تو اس کے روزے رکھنا صحیح ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت نے جو ہے اس کو جب رخصت اجازت دی، اس کی جو اس کی بدنی مصلحتوں کی طرف لوٹتی تھی تو اس کی طرف بدرجہ اولا لوٹے گی جو دینی مصلحت کی طرف لوٹتی ہو، اور دینی مصلحت یہ کہ اس کے اوپر پہلے سے روزہ قضا تھے، اگر یہ بنیاد چھوڑے ہوئے، اگر ان کو نہ رکھے، ان کی قضا کیے بغیر اگر یہ مر جاتا تو گناہ گار ہوتا۔ لیکن یہ رمضان کے روزوں کو اگر نہ رکھا اس نے اور فوراً ہی اس کا انتقال ہو گیا تو وہ اس پہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے ابھی اس کو اجازت دی ہے کہ اس کو باقی دنوں میں رکھ سکتا ہے۔ رمضان کے روزوں میں، رمضان میں ہی کوئی انسان جو ہے وہ رمضان کے رخصت آگے کے لیے ملتوی کر دے، صحیح ہے نہیں، اور اچانک اس کا انتقال ہو گیا تو گناہ گار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے اسے آگے اجازت دی ہے۔ لیکن جو پچھلے چھوٹے ہوئے ہیں اس کی تو گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے اس نے سوچا کہ میری بدنی مصلحت کو کی وجہ سے رخصت دی ہے شریعت نے، تو میں دینی مصلحتوں کو پیش نظر کر کے وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے یسر کی علت کی وجہ سے کیا ہے، یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ یہاں پر جو ہے بندہ جو ہے اپنے یسر کو آسانی کو پہنچا سکتا ہے۔ وہ یسر کیا تھی؟ دینی مصلحت۔ اب دیکھیں یہاں پر وَكَذَلِكَ قَوْلُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تم پر سختی کا ارادہ نہیں فرماتا ہے۔ بین الشرع ان الافطار للمریض والمسافر، شریعت نے بیان کیا اس بات کو کہ افطار کرنا مریض کے لیے اور مسافر کے لیے، لتیسیر الامر علیہم، ان پر معاملے کو آسان کرنے کے لیے ہے، لیتمکنوا من تحقیق ما یترجح فی نظرہم، تاکہ وہ جو ہے قادر ہو جائیں، من تحقیقی اس چیز کو ثابت کرنے پر، تاکہ وہ کیا ہو جائیں، قادر، یعنی ان کے لیے معاملہ آسان ہو جائے، تاکہ وہ قادر ہو جائیں من تحقیقی اس کو ثابت کرنے پر، ما یترجح فی نظرہم، جو ان کی نظر میں کیا ہو، راجع ہوتا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی من الاتیان بوظیفۃ الوقت، یعنی وظیفہ وقت کو بجا لائیں۔ وظیفہ وقت سے مراد وہ متعین عبادت جس میں ان کو رخصت دی جا رہی ہے، عبادت کو بجا لانا۔ وظیفہ وقت سے مراد وہ رمضان کے روزے جس میں کیا ہے، عبادت کو بجا لانا، تو اس کو کہیں گے وظیفہ وقت سے مراد، یعنی الاتیان بوظیفۃ الوقت، یعنی اس متعینہ عبادت کو بجا لائیں، پورا کر لیں، او تاخیری الی ایام آخر، یا اس عبادت کو کیا کر دیں، دوسرے دنوں کی طرف کیا کر دیں، مؤخر ہے۔ دو اختیار دیے گئے، اس کو کر بھی سکتے ہو ابھی، یا اس کو آگے دنوں میں مؤخر کر سکتے ہو، تو تاکہ وہ قادر ہو جائے اس بات پر کہ اس چیز کو ثابت کرنے پر جو ان کی نظروں میں راجع ہوتی ہو، من الاتیان بوظیفۃ الوقت، یعنی اس جو ہے متعینہ عبادت کو بجا لانا، او تاخیر ہوئی الی ایام آخرہ، یا کیا کر دیں، اس عبادت کو مؤخر کر دیں دوسرے دنوں کی طرف۔ وباعتبار حاصل معنی، اور اسی معنی کے اعتبار سے قال ابو حنیفہ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا نوى فی ایام رمضان واجبا آخرا، جب کسی شخص نے رمضان کے دنوں میں ایک دوسرے واجب کی نیت کر لی جو پہلے سے اس پر نظر کا تھا یا قضا کا تھا، جب کسی نے رمضان کے دنوں میں ایک دوسرے واجب کی نظر کر لی، یقع عن واجب آخرا، تو کیا ہوگا، ایک دوسرے واجب کی طرف سے ادا ہوگا، لأنه لما ثبت له الترخص بما يرجع الى، اس لیے کہ جب اس کے لیے سفر میں کیا ہو گیا، مسافر کے لیے رخصت ثابت ہو گئی اس چیز میں جو اس کے بدنی مصلحت کی طرف راجع ہوتا ہے، اس لیے کہ جب اس کے لیے رخصت ثابت ہو گئی اس چیز میں
جو اس کی بدنی مصلحتوں کی طرف راجع تھا، بدنی مصلحتوں کی طرف کیا تھا کہ وہ روزوں کو مؤخر کر دے اور بدن کو آسان پہنچائے. تو اس لیے کہ جب شریعت نے اس کے لیے رخصت دے دی اس چیز کی طرف جو اس کی بدنی مصلحتوں سے وابستہ ہوتی تھی، کیونکہ اس کے ذریعے سے اس کا بدن کیا ہو جائے گا، قوی ہو جائے گا. وہو الافطار، اور وہ کیا تھا، افطار کرنا. لأن يثبت له ذلك بما يرجع إلى مصالح دينه وهو إخراج النفس عن عهدة الواجب أولى. تو اب اس کے لیے اس چیز کو ثابت کرنا، تو اب اس کے لیے اس چیز کو ثابت کرنا، یعنی مسافر کے لیے اس چیز کو ثابت کرنا بما یرجو، جو لوٹتی ہو اس کے دینی مصلحتوں کی طرف، وہ اخراج النفس عن عہدۃ الواجب، اور وہ نفس کو نکالنا ہے واجب ذمہ داری سے، یہ اولا ہوگا. اور وہ نفس کو نکالنا واجب ذمہ داری سے یہ اولا ہوگا. اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ شریعت نے اس کو اجازت دی تھی یا تو اس میں ہی رمضان کے روزے میں آپ نے روزے رکھ لے، اور یا جو ہے اس کو دوسرے دنوں میں مؤخر کر دے. اب اس نے کیا کیا، کیونکہ شریعت نے اجازت دی تھی بدن کے اعتبار سے، صحیح ہے نہیں کہ یہ اس کا بدن صحیح رہے گا تاکہ یہ رخصت کر دے گا. اب اس کے لیے جو ہے اس کو رخصت ہو گئی افطار کرنے کی، تو اب اسے حق ہوگا، اس کے لیے اس چیز کو ثابت کیا جائے گا کہ یہ اپنی دینی مصلحتوں کو اور دینی مصلحتوں کے اعتبار سے یہ کیا کرے گا، وہ اپنے ذمہ داری سے نفس کو نکالنا اس واجب ذمہ داری سے بدرجہ اولا ہوگا. واجب ذمہ داری کون سی، جو پہلے اوپر اس وقت قضا روزے ہیں یا کفارے کے روزے ہیں، ان کو نکالنا یہ زیادہ ہوگا. تو دینی مصلحت کو بدرجہ اولا جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا. ہاں اگر اس کی جگہ نفل کے روزے رکھنا چاہیے تو ایسی صورت میں نفل کا واقع نہیں ہوگا بلکہ رمضان کا ہی واقع ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں رمضان میں اگر نفل کی نیت کرنا لغو ہو جائے گا، واجب کی نیت کرے گا تو واجب کا ادا ہو جائے گا. دیکھیں علت یسر تھی، یسر کی علت تھی، تو یسر کی علت جس طرح دنیا کی طرف راجع ہوتی ہے ایسی دین کی طرف بھی راجع ہوتی ہے، اور دین کی طرف یہاں راجع ہو رہی ہے کہ اپنے نفس کو آرام پہنچایا جائے. اگر یہ نہیں رکھے گا تو قیامت کے دن پکڑو گی اس کی، تو اپنے ہاں قضا والوں میں، تو اس لیے اس کو حکم دیا گیا کہ اپنے روزوں کو کیا کر لے، رکھ لے، اور اس کو واجب آخر پر مؤخر کر دے. اگر یہاں پر یہ چھوڑ دے گا ان کو رمضان والے روزوں کو تو گناہ گار نہیں ہوگا، مر جائے فوراً تو، لیکن قضا والے کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا. اس لیے اسے یہاں پر یسر کی وجہ سے، جہاں دینی دنیاوی مصلحتیں اس لیے کافی تھی، بدنی مصلحتیں، تو اس نے کیا ہے دینی مصلحتوں کو بھی اختیار کر سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ